ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت، میں آج اسی ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ جنوری 2000 میں میں پاکستان سے اٹلی آیا روزگار کے سلسلے میں، کہ وہاں پہ جا کے اپنی مستقبل کو بہتر کیا جائے، معاشی حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سٹیبل کیا جائے۔ اور 20 سال میں مجھے ہو گئے ہیں، تقریباً ظاہر 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور جنوری 2020 میں پھر مجھے ایک اور ڈیسیژن لینا پڑا، ایک اور ہجرت کرنا پڑی، ایک اور مائیگریشن کرنا پڑی۔ اور پہلے جو مقصد تھا وہ اپنا معاشی حالات کو بہتر کرنا تھا، اپنے معاملات کو کچھ بہتر کرنا تھا۔ اس ٹائم بچے چھوٹے تھے تو میں یہاں آیا۔ اب کا جو یہ ڈیسیژن ہے یہ بھی بچوں کی وجہ سے ہی ہے۔ میرے بچے تقریباً اب یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، تینوں بڑے بچے۔ تو میں آپ کو وہ وجہ، وہ ریزنز بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے ایک اور ہجرت کرنا پڑی۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، مجھے جب میں یہاں آیا سویڈن میں، تو مجھے جو سب سے پہلے سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا کہ ملک صاحب آپ سویڈن میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب میں سب دوستوں کو میں نے یہی دیا، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، میرا کاروبار بھی اٹلی میں ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس بھی زیادہ اٹلی کے ہیں۔ بچوں کو میں نے شفٹ کیا ہے کیونکہ بچوں کے جو اسٹڈی کے میٹرز ہیں وہ اب سویڈن میں ہی فردر ہوں گے، کیونکہ ظاہر ان کو یہاں پہ یونیورسٹیز میں داخلے ملے ہیں۔ تو اس کا جواب اب یہ ہے کہ میں ابھی پچھلے خیر 2-2.5 ماہ سے تو میں سویڈن میں ہوں، اور کرونا کی وجہ سے یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہاں آیا، بچوں کو شفٹ کیا، ان کی ذرا ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ تھا، اور ان کے جو ایڈمیشنز کا سلسلہ تھا، ان کی رہائش کا، اس سلسلے میں یہاں گیا۔ لیکن میں پھر اٹلی واپس چلا گیا۔ ظاہر میرا وہاں پہ کاروبار ہے چھوٹا سا، ٹریول کا، ذرا جیسے تمام دوست جانتے ہیں، ملان میں میرا آفس ہے ٹریول ایجنسی کے حوالے سے، اور موبائلز کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے۔ تو میں پھر یہاں آ گیا کچھ دنوں کے لیے، ظاہر فیملی یہاں تھی تو ان سے ملاقات کی، اور یہاں آ کے پھر میں پھنس گیا۔ ابھی میں وہ جو دوسرا فیز ہے اسی میں ہوں کہ میں واپس جانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میری 11 تاریخ کی فلائٹ تھی، وہ نہیں جا پایا۔ ابھی میری امید ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں شفٹ ہوا ہوں، بچوں کو میں نے شفٹ کیا، لیکن خود ابھی میں اٹلی میں ہی ہوں، اور میرا جو کاروبار ہے وہ بھی ظاہر اٹلی میں ہی ہے، اور اس کو ہی لے کے میں آگے چلوں گا۔ ایک تو یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں سویڈن میں شفٹ ہوا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ جو ہمارے اٹلی کے اندر جو موسٹلی دوست ہیں ہمارے، وہ جب ان کا نیشنلٹی کا سلسلہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے 2 چیزیں تھیں، یا تو میں اس ٹائم کا ویٹ کرتا کہ میں بچوں کے پاسپورٹ کا سلسلہ ہو جاتا، یا ان کی اسٹڈی کے حوالے سے ان کو جو بہتر جگہ لگتی۔ تو میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ بتا دوں کہ میری جو سویڈن کی شفٹنگ، اٹلی سے سویڈن آنے کا مقصد ہے، وہ یہاں پہ بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے یہ ایک بہتر ملک ہے۔ اس میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں، زیادہ چیزیں آسان ہیں، اور خصوصاً جو ہائر اسٹڈی ہے، یونیورسٹی کی جو اسٹڈی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ باقی یورپین فیسلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹڈی فری ہے، بالکل اس کے لیے 0 کاسٹ ہے۔ آپ کو بچوں کی تعلیم پہ کوئی خرچہ آپ کا یہاں نہیں ہے۔ آپ کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی یہاں پہ کچھ پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی۔ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس حوالے۔ سویڈن میں آنے سے پہلے بچے میرے چونکہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، اور یونیورسٹیز سے مراد ایک بچے نے ماسٹر کیا تھا وہاں سے، MSc میتھ ہے، ایک بچہ جو ہے اس نے بیچلر کیا ہے وہاں
تو ایک بچے نے FSC کی تھی. انہوں نے پھر اٹلی میں آ کے اپنی یونیورسٹیز کے لیے انہوں نے ٹرائی کی کہ کہاں پہ ان کو بہتر یونیورسٹیز مل سکتی ہیں. تو اسی دوران انہوں نے سویڈن کا سرچ کیا کہ سویڈن کے اندر یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اسٹڈی کے حوالے سے, کیونکہ بیچلر بھی انگلش میں اپرچونٹیز تھیں کافی زیادہ یہاں پہ. تو بچے چونکہ اٹلی میں رہ نہیں رہے تھے میرے ساتھ, اسٹڈی ان کی پاکستان میں تھی, تو وہ بیچلر کے لیے سویڈن میں ان کو سب سے بہتر چیز یہ لگی کہ یہ ان کی فردر اسٹڈی جو بیچلر میں بھی ہے وہ انگلش میں اویلیبل تھی یہاں پہ یونیورسٹیز میں. تو پھر تینوں بچوں کے نے چونکہ یونیورسٹیز یہاں پہ سرچ کی, سویڈن میں سرچ کی, تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب سویڈن شفٹ ہو جائیں اور اپنی فردر اسٹڈیز کو جو ہے اس کو جاری رکھیں. تو پھر ظاہر میں نے بھی پھر اس پہ سوچا تھوڑا, اور اس پہ کچھ چیزیں میں نے نیٹ سے دیکھی, کچھ دوست جو جہاں تھے اس میں, تو اس میں ایک پاسبلٹی تھی کہ اگر میں جاب یہاں پہ سرچ کر لوں کوئی کسی جگہ پہ, اور میں اپنا جاب کے سلسلے میں یہاں شفٹ ہو جاؤں, تو اس جاب کی بیس پہ اگر میں جاب مجھے مل جاتی ہے اور میں جاب کرتا ہوں یہاں پہ, میرا ٹیکس جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس بیس پہ میں اپنی فیملی کو یہاں پہ شفٹ کر سکتا ہوں. اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, وہ میں آنے والے وقت میں بھی آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. کہ ایک تو میں آپ کے لیے یہ آفر کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس ویڈیو کے بعد مجھے کومنٹس کے اندر اپنے سوالات بھیجیں, اپنی چیزیں پوچھیں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے یا آنے والی ویڈیوز کے ذریعے گائیڈ کروں جو میرے والی سچویشن میں ہیں, بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے یا جابس کے حوالے سے, کام کے حوالے سے. ان کا پلان ہے کہ وہ اٹلی سے, یونان سے, یا پرتگال سے, یا باقی اسپین سے, یا ایسے ملکوں سے جو یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی میری ویڈیوز جو ہیں وہ سود مند ہو سکیں, ان کے سوالات کے جواب میں دے سکوں اس میں. تو میں نے اس سلسلے میں پھر کچھ سرچ کی, جاب کے حوالے سے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا, تو میں نے سیریز یہاں پہ آن لائن اپلائی کیا, کام اپلائی کیا, تو 2-3 جابس مجھے آفر ہوئی یہاں پہ. اس میں پھر میں نے ایک جاب کو سلیکٹ کیا اور میں نے پھر یہاں پہ جاب اپنی سٹارٹ کر دی. تقریباً 5-6 ماہ کی جاب کے بعد جب میرے پے سلپس وغیرہ آنا شروع ہوئی, تو میں نے پھر اپنے بچوں کے ڈاکومنٹس اپلائی کیے. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آنے کی, جو سب سے مین وجہ وہ یہ تھی کہ میرے 3 بچے جو ہیں ان کی ایجز 18 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. ایون 2 بچوں کی ایجز 21 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی, اور مجھے کسی ایسے ملک میں شفٹ ہونا تھا کہ جہاں پہ میری پوری فیملی, میرے بڑے بچے جو 21 سال سے بھی بڑے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ شفٹ ہو سکیں میرے ڈاکومنٹس کے ساتھ. تو وہ میں نے جتنا میں نے اسٹڈی کیا, پڑھا, دیکھا, اس میں سویڈن ہی وہ واحد ملک تھا کہ جس میں آپ بڑے بچوں کے ساتھ بھی شفٹ کر سکتے ہو اپنے بیاف پہ, آپ کے ڈاکومنٹس پہ. تو یہ چیزیں بھی آپ دوستوں کے لیے بتانی ضروری ہیں, تاکہ اگر کوئی دوست, کوئی فیملی اس طرح اپنے شفٹنگ کے بارے میں سوچ رہی ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بچوں کی ایجز 18 سال سے زیادہ ہے, 21 سال سے زیادہ ہے, تو وہ بھی آپ ان کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے پلان کیا ہے کہ میں آنے والے وقت میں یہاں پہ جو امیگریشن کے ایکسپرٹس دوست ہیں ہمارے, ان سے بھی اس سلسلے میں پروگرامز کروں. لیکن اس کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کومنٹس میں مجھے کچھ سوالات بھیجیں, اپنی چیزیں بھیجیں, تاکہ میں آپ کو اس کے مطابق جواب دے سکوں. یہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری, آپ کو پتہ ہے, ایک سوشل اسٹیٹس ہیں یہاں پہ. گورنمنٹ جو ہے وہ کافی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, ایسی چیزیں جو ہمیں ان ملکوں میں پرووائڈ نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ان ملکوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ملک اچھے نہیں. وہ ملک میرے لیے تو اٹلی جیسا اور کوئی ملک ہے نہیں. اس نے مجھے نام دیا, پہچان دی, اس نے مجھے رزق دیا. میں 20 سال وہاں رہا ہوں, اب بھی میں وہیں رہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹڈی کا سسٹم ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے کہاں بہتر ہے. اگر تو اٹلی میں ہی آپ کے بچے دیکھیں, اگر جو بچے اٹلی میں پڑھ رہے ہیں, شروع سے اٹیلین سکولز میں پڑھا ہے, اور اب وہ
اپنی ہائر ایجوکیشن اٹالین میں ہی جاری رکھیں گے ان کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ہے کہ وہ وہیں رہیں، یا اسپینش میں جاری رکھیں گے یا وہ گریک میں جاری رکھیں گے تو وہ تو بہترین ہے. لیکن وہ بچے جن کی فیملیز میری طرح کی ہیں کہ بچے پاکستان میں پڑھ رہے تھے اور انگلش اسٹڈی تھی، اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک زیادہ بہتر ہے. کام کے حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کروں کہ کام بھی زیادہ اویلیبل ہو جاتا ہے یہاں پہ. آپ کچھ ٹرائی کریں، اپنے دوستوں سے کہیں، کوئی جان پہچان والے ان سے کہیں. تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو پہ رکھتے ہیں. آپ کے سوالات کی روشنی میں جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ میں کوشش کروں گا کہ میں بناؤں. ابھی کے لیے اتنا ہی کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ میں اٹلی سے سویڈن کیوں آیا اور میرے آنے کی وجہ کیا تھی. تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ مجھے یہاں پر شفٹ ہونا پڑا، اور شفٹ سے مراد فیملی کو شفٹ کرنا پڑا. میں ذاتی طور پر ابھی تک اٹلی میں ہی ہوں اور دیکھیں کب تک وہاں رہتا ہوں. آپ مجھے سوال کریں، آپ مجھے اس میں پوچھیں. میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے مطابق اگلا ویڈیوز ہم بنا سکیں اور آپ کے لیے بھی وہ سود مند ثابت ہو سکے. بہت شکریہ.